میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ میرے مربی استاد ہیں، اور ادھر جو ہے میرے والد محترم ہیں کہ جن کی شفقت اور توجہات اور ان کی جو ہے تربیت کی بنا پر میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا، اور یہ کام جو انجام پذیر ہوا اس مسجد میں الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، اپنے جو ہے کمیٹی والوں کو بھی، اور میں ان حضرات کو بھی نہیں بھولوں گا کہ جو میرے اس مسجد کا ایک سبب ہے کو آج وہ دنیا سے چلے گئے، ان میں سے بعض حضرات جیسے ہمارے حاجی اور انصاف تشریف فرمائیں، اللہ پاک ان تمام کو جو ہے خیر فرمائیں، اور میرے ساتھیوں اور بزرگوں کو کہ جو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے میری ہمت بڑھائی اور مجھے اس بات پر عمل نہیں کیا کہ آپ تفسیر کریں۔ ایک مرتبہ تو میں اس عمل سے جو پیچھے ہٹنے والا تھا، اس لیے کہ فجر کی نماز کے اندر نمازی حضرات کم آتے ہیں، لیکن میں نے والد صاحب سے ذکر کیا تو والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ایک آدمی تمہارے سامنے بیٹھتا ہے تو جو تفسیر بیان کرنی ہے۔ اللہ جزائے عطا فرمائے، عمروں میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ دونوں میرے حضرات دونوں بزرگ ہیں، ایک میرے علم کے استاد اور جو ہے باپ ہیں، اور ایک میرے جو ہے حقیقی جو ہے سلمی باپ ہیں، اور میرے مربی بھی ہیں۔ دونوں طریقے سے میری تربیت کی الحمدللہ، اللہ پاک دونوں حضرات کو بہترین عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد کے فجر کی نماز کے اندر جو حضرات نماز میں شریک رہتے ہیں، تفسیر کے اندر مستقل رہے، ان میں سے بہت سے حضرات جیسا کہ میں نے دنیا سے جا چکے، اللہ پاک انہیں جو ہے جزائے عطا فرمائے اور غریب رحمت فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے بیگر صاحب یہاں تشریف فرمائے، وکیل صاحب یہ، اور ظہور بھائی حاجی جو ہے حاجی صاحب ممتاز صاحب، اور دوسرے ہمارے وہ حضرات ہیں ممتاز بھائی بیٹھے ہیں ادھر، یہ وہ حضرات ہیں جو الحمدللہ فجر کی نماز میں آتے ہیں اور مستقل تفسیر میں بیٹھتے ہیں۔ انہی لوگوں کی توجہات اور ان کے جو ہے شامل ہونے کی برکت سے ہی یہ مرحلہ اختتام پذیر ہوا۔ میری اکیلے کی ہمت نہیں تھی، اور نہ میں اکیلے اس کام کو انجام دے سکتا تھا جب تک کہ سامنے کوئی موجود نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ برادر مقدم نے فرمایا، مولانا شاہی صاحب نے کہ کل قیامت میں کرو دیوار کی گواہی دے گی، یہ حقیقی بات ہے، لیکن سامنے بیٹھنے والا بھی تو کوئی ہو۔ اللہ رب العزت ان تمام کو جزائے عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ جو چلا رہا تھا اللہ پاک اس کو زندگی قائم دائم رکھے۔ اس سے پہلے جو امام صاحب یہاں عابد رحیم صاحب مرحوم جو ہے تھے، الحمدللہ وہ بھی قرآن پاک کے ترجمہ بیان کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ مسجد میں چلا رہا تھا۔ اللہ پاک ان کی قبروں کو بھی جو ہے نور سے منور فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے، اور مزید جو ہے ہم تمام کو ہمارے ساتھیوں کو ان تمام کو جو ہے جذبے کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اور جو ہے حضرت استاد محترم مفتی صاحب کا اصرار تھا کہ تکبیر جو تفسیر کی ہے وہ جو ہے پہلے طریقے سے ہونا چاہیے۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آپ ہی جو ہے سب کچھ ہیں، آپ ہی جو ہے تکبیر فرما دیں۔ بہرحال میں جو ہے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے استاد محترم اور مشکل کا حکم مانوں، اس لیے میں جو ہے آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں جو ہے لوگوں کے رب کی، جو ہے لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی، اس سے من شر الوسواس الخناس جو ہے وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے شیاطین کے شر سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تکمیل ہو گئے۔ جب کاندھلا میں 35 سال میں حضرت جی افتخار حسن صاحب نے تفسیر پوری کری تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اب میرے بس کا نہیں آگے تفسیر بیان کرنا، لہٰذا میں نے یہ ختم کر دیا۔ مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سال عمر میں بڑے تھے، انہوں نے حدیث پڑھی۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے الحال المرتحل، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک جس مجلس میں ختم کیا جائے اس میں شروع کر دیا جائے، یہ نہیں کہ بس ہو گیا۔ پھر مولانا صاحب نے فرمایا اس حدیث کے مطابق یہ مت سوچو کہ عمر کتنی ہے، بڑھاپا آ گیا، بیماری ہے،
جس میں ختم کیا ہے اسی میں شروع کروں. میرے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی 2-3 آیتیں پڑھ لیں پھر تفسیر چاہے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. تمام تعریف اللہ رب العزت کی ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو رحمان ہے، حکیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. یا اللہ رب العزت ہم آپ ہی سے کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما. وہ راستہ جس پر آپ نے انعام اکرام فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس راستے سے ہم چاہتے ہیں جس پر چل کر کے لوگوں پر جو ہے آپ کا غضب نازل ہوا اور گمراہی کے راستے سے اور غضب والے راستے سے آپ کو کرنا چاہتے ہیں. آمین.